اڑتا جموں کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرنے کا۔ آپ کو یاد ہے کہ اس پروگرام میں ہم مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ معالجین، مبصرین، سوسائٹی کے ان حساس لوگوں پاس جایا جائے جن کی بات کا کوئی ہے، تاکہ ریاست کے اندر یہ منشیات کا جو دلدل ہے اس سے ہم باہر آئیں۔ اور یہ جو لگاتار فگر بڑھ رہا ہے، ہر دن لوگ باہر آ رہے ہیں اور ڈرگز میں جا رہے ہیں، اسے کس طریقے سے روکا جائے۔ یہ جو نیکسس ہے بٹوین ویریس آرگنائزیشن کے نیکسس ٹوٹے اور میرا مستقبل، آپ کا مستقبل، ہم سب کا مستقبل تاریخ ہونے کے بجائے روشنی کی اور چلیں، اور جس تباہی سے ہم گزر رہے ہیں اس سے ہم باہر آئے۔ ایک چھوٹی سی پہل اور چھوٹی سی کوشش ہے اس میں۔ بہتر چیز یہ سامنے آئی کہ گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقے کے اندر کمیٹیاں متحرک ہوئی ہے، مختلف لوگوں سے پوچھ تاچھ بھی ہو رہی ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کل جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحبہ نے کیا کہا تھا کہ خواتین ہماری بھی اب آ رہی ہیں جی اس میں، اور بہت زیادہ تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن اڑتا جموں کشمیر اور آخر ذمہ دار کون ہے اس کا؟ اس سلسلے میں ہم گفتگو کو بھی آج آگے بڑھائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ منشیات کا استعمال، چاہے جس بھی فارم کا آپ ڈرگز لیں، چاہے وہ انجیکٹیبل ہو، کھانے والی ہو، انہیل والی ہو، ہر طرح کا استعمال یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور کل معالجین کی جو لیٹسٹ سروے اور ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس میں اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ سکول جانے والے بچوں تک بھی اس کی رسائی ہو رہی ہے۔ اب یہ سکول جانے والے بچوں کی جو عمر کی حد ہے وہ آپ یہ مان لیجئے کلاس 7 8 کے بچے بھی اس دلدل میں آ رہے ہیں، اور اگر آج اس پر ہم نے روک تھام نہیں لگائی تو بہت دیر ہو جائے گی، پھر ہم ہاتھ ملتے رہیں گے، کیونکہ اب یہ بہت نیچے چلا گیا۔ گزشتہ زمانے میں ڈرگز کے نام پر یا تو تھوڑی بہت چرس کہیں ہوتی تھی، یا پھر سگریٹ نوشی کہیں زیادہ ہوتی تھی، یا پھر شراب کے کچھ اڈے چلا کرتے تھے ماضی میں، لیکن اس کے بعد حالات بدلے، تھوڑی بہت بہتری ہمیں نظر آئی بظاہر۔ لیکن جب اقوام متحدہ کی رپورٹس کو کھنگالتے ہیں، ریاست کے ان شخصیات کی رپورٹس کھنگالتے ہیں جنہوں نے 1990 سے پہلے بھی اس پر کام کیا اور 1990 کے بعد بھی ان کے ریسرچ پیپرز کو کھنگالتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ وارننگ سائنس ہمارے پاس آ رہی تھی، وارننگ شاٹس ہمارے پاس ماہرین کی طرف سے تھا، لیکن نہ حکومتی ادارے متحرک ہوئے، نہ سول سوسائٹی، اور ہم نے کبھی اس کو سیریس لیا۔ اور آج بھی ہم ابھی اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اور میرا بچہ کیا سیف ہے، پڑوسی کا بچہ جائے جی تیل لینے، یعنی ہر کوئی جنگ، ہر کوئی جہاد، ہر کوئی معاملہ پڑوسی کا بچہ لڑے اور میں اس سے دور رہوں، یہ آج کے دن میں ممکن نہیں ہے۔ اور اس دلدل سے نکلنے کے لیے ہم سب نے ایک ساتھ آنا ہوگا، کیونکہ 33,000 کا فگر اگر سری نگر کا ہے، صوبہ کشمیر کا ہے، تو یہ بہت الارمنگ ہے۔ اور کل جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ میرے لیے ایک بڑا الارم یہ ہے کہ اب میری بیٹیاں، میری ماں، میری بہن اب اس دلدل کا شکار ہے، اور علاج کے لیے ایک بھی مرکز نہیں ہے۔ ٹھوک کے بتا رہا ہوں، علاج کے لیے ایک بھی مرکز نہیں ہے جہاں پر ہم اپنی مائی، بیٹی، بہن کو رات کو رکھ سکے، اس کا علاج ہو سکے۔ یہ صورتحال ہے میرے شہر کی، یہ صورتحال ہے اس شہر کی جسے ہم ریشیوں، صوفیوں، ولیوں کی سرزمین کہا کرتے تھے۔ لیکن اسی ریشیوں، صوفیوں اور ولیوں کی سرزمین پر آج صورتحال یہ ہے کہ آج کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ گھر سے بچہ تو باہر پڑھنے جا رہا ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کس سکول میں بچے نے بچے کے ساتھ جنسی استحصال کیا اور کہیں مہینوں تک کیا، خاموشی اختیار کی گئی، آواز نہیں اٹھائی ہوتی تو شاید FIR اور آج تک یہ کارروائی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اب بھی ہم نہیں اٹھے اور آواز اس پر نہیں کھڑا کی ایز اے سول سوسائٹی کے، تو حالات اور زیادہ خراب ہوں گے، کیونکہ لگاتار فگر بڑھ رہا ہے۔ خواتین نشیلی ادویات لے رہی ہیں، 8,000 کے قریب ہمارے سری نگر کے اندر تفصیلات ہے، اور سکول جانے والے بچے اور دیگر لوگ بھی اس میں ہیں۔ ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں جی معروف عالم دین ہے، نوجوان ہے، آغا سعید محمد ہادی، بڑگام سے ان کا تعلق ہے، لیکن نہ صرف جموں کشمیر میں ان کو بغور سنا جاتا ہے، شیعہ، سنی، تمام مکتبہ فکر ان کو سنتے ہیں، بلکہ اکراس دا گلوب بھی ان کی آواز کو کافی اہمیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور ان کے ورڈز پر بہت سارے نوجوان عمل بھی کرتے ہیں، اور آج ان کو دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے آغا صاحب بہت بہت شکریہ ہادی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے مصروف ترین وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمارے لیے نکالا، آپ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چند منٹ میں تاخیر کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں، کیونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ بریک پر جانے سے پہلے بچوں کی بات ہو رہی تھی، سکول میں بھی بچے سیف نہیں ہیں، باہر بھی بچے سیف نہیں ہیں، اور کل ملا کر آج صورتحال یہ ہے کہ نوجوان مسلسل اندھیرے میں جا رہا ہے، اندھیرے کی اور سے دھکیلا جا رہا ہے۔ میری، آپ کی اور ہم سب کی خاموشی نے
ایک ایسا خلا پیدا کیا ہے کہ اب باہر آئے کیسے ابھی تک بھی کوئی راستہ دکھ نہیں رہا ہے۔ کل ملا کر آپ سے پہلا ریئیکشن لینا چاہوں گا، پچھلے کئی ہفتوں سے ہم اس سلسلے پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے پاس میرے سے زیادہ مشاہدہ ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے پاس اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ کیا واقعی طور پر اڑتا جموں کشمیر بن چکا ہے جموں کشمیر؟ آپ کا شکریہ۔ مجھے تو نہیں لگتا اڑتا جموں کشمیر ہے، مجھے لگ رہا ہے اس کو اڑایا جا رہا ہے۔ جو آپ بھی ابھی بتا رہے تھے، جو حالات یہاں پہ ہیں خصوصاً منشیات کے معاملے میں جنسی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ بھی اضافہ ہوا ہے، تو میرے خیال سے یہ الارمنگ نہیں، یہ طوفان آیا ہوا ہے۔ اور اب ہم، میرے خیال سے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ بے بس پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایسا کوئی پلان ہے ہی نہیں کہ ہم کیسے روک سکیں۔ اور اس میں جو اضافات جو ہوں گے ہر سال، وہ بہت ہی خطرناک طریقے سے ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہو رہے ہیں۔ اور میرے خیال سے جو ہمارے پاس فگرز آ رہے ہیں وہ شاید آفیشلی ہوں، ان آفیشلی اس سے زیادہ بھی ہوں، اور بہت میں یہ کہوں گا کہ بہت سخت ترین حالات جو ہیں اس حوالے سے جموں کشمیر میں، خصوصاً وادی کشمیر میں آج کل جو ہے۔ ہادی صاحب، اب آج کے دن میں میری کیا ذمہ واری ہے، ہم سب کی کیا ذمہ واری؟ ایک تو ذمہ واری ان کی سرکاری سطح پر کیا ہوگا، اب میں جب تک سرکار کا انتظار کروں شاید تب تک اور زیادہ دیر ہوگی، لیکن میں اپنے طریقے سے کیا کر سکتا ہوں، ہم مل کر کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بحیثیت ایک فرد جو اس معاشرے کا، وہ ہم سب پہ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک باپ کو بھی ذمہ داری ہے، ایک بھائی کو بھی ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ اس میں اب ایج گیپ تو رہی نہیں، جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے، تو لذا بحیثیت ایک انڈیویجول، ایک شخص پہ یہ ذمہ داری ہے، اگر ایسا کوئی کیس دیکھتا ہے گھر میں، پڑوسی میں، تو وہ جلدی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان ایکسپرٹس کے ساتھ جو کنسرن اس کے ادارے ہیں، چاہے نجی ہوں یا حکومتی سطح پہ ہوں، ان سے جو ہے رابطہ کریں۔ ڈاکٹر صاحبان جو میں بہت ایسے اداروں کو جانتا ہوں جو ابھی دن رات اس پہ کام کرتے ہیں، لیکن ان سے جو ہے رابطہ کریں۔ وہ شاید ڈرتے ہیں یا کسی وجہ سے جو پیچھے ہٹتے ہیں کہ نہیں، اب اگر ہم اپنے بچے کو یا مثلا کسی اپنے علاقے کے بچے کو ان اداروں میں لے جائیں تو شاید بدنامی ہوگی، اور یہ بدنامی کے ڈر سے تو پھر وہ ڈیزاسٹر سچویشن سامنے آتی ہے۔ تو ابھی میرے ایک عزیز جو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے مجھے کہا کہ وہ شاید سرجری کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا 5-6 بندے جو ہیں ان کو بہت مشکل سے بچایا گیا ایک ہی دن میں، تو شاید اگر وہ وقت پہ نہ آتے تو شاید وہ مر ہی جاتے۔ تو ایسے ہی ہمیں بحیثیت ایک ذمہ دار شہری جو ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے، اور جہاں جہاں بھی ہم ان کیسز کو دیکھتے ہیں، جہاں جہاں بھی ہمیں یہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ چیزوں میں ملوث ہوئے ہیں، تو ہمیں کنسرن جو افراد ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو مدد کر کے وہاں تک پہنچانا۔ یہ ایک دفعہ، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں بحیثیت ایک ذمہ دار انسان یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ ہمارے بچے کیوں اس دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، جس پہ شاید بہت کم کام ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے بہت کم کام ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے جو نوجوان جو ابھی ڈرگس میں مبتلا ہوئے ہیں، شاید ان کی بھی کوئی ایسی کوئی پرابلم ہوگی، کیا مسئلہ ہوگا جن کی وجہ سے جو ہے یہ اس طرف گئے ہیں۔ ان پہ ہمیں زیادہ غور کرنا ہے، شاید فائنینشیل پرابلم یا گھریلو کوئی پرابلم ہو۔ ایک نوجوان جس کی زندگی ابھی شروع ہوئی ہے، وہ کیوں اپنی زندگی کو اس طرح ختم کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہماری بچیاں بھی اس میں انوالو ہو رہی ہیں، ہے کیا اس کا مسئلہ؟ میرے خیال سے پہلے ہمیں اس بات پہ بھی جو ہے غور خوض کرنا چاہیے۔ اگر سید صاحب، علم و عمل کی کمی ضرور ہم دیکھ رہے ہیں، انجام سے شاید کچھ لوگ غافل ہیں، اور اتنے منفی یا مضر اثرات ہونے کے باوجود بھی کچھ چیزوں پر ہم نے شاید زیادہ توجہ نہیں دی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو جرم ہم کر رہے ہیں ایک معاشرے کے اندر رہ کر، ڈرگز لینے والا وہ بھی ہم میں سے ہی ہے، دینے والا بھی جو سپلائی چین کا حصہ وہ بھی ہم میں سے ہے، لیکن یہ جو جرم ہے اس کا اعتراف کرنا یا احساس کرنے والی جو بات ہے اس سے ہم کہیں بچ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ کم ہونے کے بجائے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کل تک جو شاید سینکڑوں میں تھے وہ اب لاکھوں میں کیسز بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جی، میں کہوں گا کہ ہم نے کوئی ایسا اقدام کیا ہی نہیں ہے جو اتنا مؤثر ہو۔ تو
जो जिसपे हम कोई नतीजा अखज़ कर सके, ऐसा कोई इकदाम हुआ ही नहीं है। कोई जैसे आपने फरमाया कि इसमें सब हम मुलव्वस हैं, बिल्कुल बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी भी वजह से जो है वो हम इसमें सब शरीके जुर्म बनते जा रहे हैं। अब अगर कोई इलाका अभी तक महफूज है तो कल उसमें भी वो चीजें आएंगी तो वो भी उस जुर्म में शरीक होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस पे एक जो है ना वो बहुत बड़ा कदम जो इस पे उठना चाहिए। साथ साथ इन बच्चों को जो है रिहैबिलिटेट करने के साथ साथ ये भी हमें पता करना है कि असली वजह क्या है। जो ये जम्मू कश्मीर के हालात इसकी वजह है, यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह है, यहाँ ज्यादा एवेन्यूज जो बच्चों को नहीं है वो वजह है। क्या है असली वजह जो है, इसके तरफ हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आगा सईद हादी साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी है कि जब हम इन वजूहात की ओर देख रहे हैं तो फिर एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो हमारे अमन कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, अगर मैं सिविल सोसाइटी को नंबर 1 मानता हूँ तो उन्हें भी नीचे नहीं रखा, उनको भी नंबर 1 पे ही रख रहा हूँ। उनकी भी तो एक बड़ी परेशानी है कि वो उस तरीके से आज तक मौसर नज़र नहीं आए, और इतनी हसास रियासत जहाँ पर तमाम एजेंसियाँ काम कर रही हो, परिंदा पर नहीं मार सकता है लेकिन ड्रग्स अवेलेबल है। और कल डॉक्टर साहिबा कह रही है कि पिज़्ज़ा आने में तो आपको 20-25 मिनट लगेंगे लेकिन ड्रग्स आने में 10 से 15 मिनट का वक्त ही लगता है, और इतना नेटवर्क फास्ट है। सही, बिल्कुल। ये एक दूसरा अलमिया हमारा है कि जो यहाँ पे अमन व अमान कायम करने के इदारे हैं वो इसमें बड़े बेहस नजर आते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैं एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा, हर एक डिपार्टमेंट, खुसूसन जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, इससे पहले भी अगर कहीं पे ये ऐसे कोई वाक़ात होते तो फिलफोर जो है कल्प्रिट्स को पकड़ा जाता था और उनको सजा दी जाती थी, तो जो दूसरों के लिए इबरत बनती थी। लेकिन आज वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि इस हवाले से अगर हम देखें तो मुझे लगता है एक खुली छूट दे रखी है। ऐसा भी नहीं है, इनका नेटवर्क जो है ऐसा हम ये नहीं कबूल कर सकते, ये नहीं, इस पे भरोसा ही नहीं कर सकते अगर कोई ये कहे कि हमें नहीं पता है कि ड्रग पेडलर्स कहाँ हैं, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ से सप्लाई होता है। तो ये दूसरे तरीके से ये हमें ये बता रहे हैं कि हमारा नेटवर्क जो है टोटल डाउन है। तो बड़े बड़े दावा जो यहाँ से अमन व अमान कायम करने के लिए हो रहे तो वो सारे खुद रहे हैं। तो ये नेटवर्क जो यहाँ पे बन रहा है, और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जो है, जो इनको पकड़ सकता है और उनको एक इबरतनाक सजा भी दे सकता है जो दूसरों के लिए इबरत बने, वो मेरे ख्याल से बहुत ही खामोश जो है खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और ऐसे कोई इकदाम नहीं उठा रहे हैं। क्यों है उसके लिए बहुत सारे दलीलें जो है सामने हैं। और दूसरे जो है यहाँ पे सिविल सोसाइटी का जो आपने जिक्र किया, सिविल सोसाइटी की बिल्कुल जो यहाँ के मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं उनको भी चाहिए, लेकिन वो किस हद तक इसको रोक सकते हैं। देखें, जब कोई ड्रग पेडलर हो, अगर कहीं शिनासाई उसकी हुई हो कि यहाँ पे 4 बंदे 5 बंदे जो हैं ड्रग्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सिविल सोसाइटी उनको पकड़ेगी और आखिर में तो ये मामला फिर से पुलिस के पास ही जाएगा, फिर से पुलिस को ही इसको हैंडल करना है। लेकिन जब पुलिस ही हैंडल नहीं कर रही है तो सिविल सोसाइटी फिर क्या कर सकती है? सिविल सोसाइटी अपना जेल तो नहीं बना सकती ना। ये मसला है कि कहीं पे कहीं कुछ मसला है कि हमारा जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इतनी सीरियस इन मसलों में नहीं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर हमारी जो है नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट जो है, अगर ये एंटी नार्कोटिक्स माजरत खाऊं, तो जो ये पुलिस डिपार्टमेंट है ये मुतहर्रिक हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत कम दिनों में ये सारा जो है वर्क खत्म हो सकता है। आगा साहब, ये जो इज्तिमाई जिम्मेदारी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वाकई में उस पर अमल किसी हद तक हो पाया? नंबर 1। और नंबर 2 कि इस वक्त जो इदारे हैं, फलाही इदारे भी काम करते हैं, तंजीमें हैं, कई NGOs काम कर रही हैं, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो ख़ुद को पॉलिटिकल ग्रुप्स भी कहलाते हैं, सोशल ग्रुप्स भी कहलाते हैं, वो जो उनका रोल था बाकी सारे मामलात पर वॉक्स, प्रोग्राम, रैलियाँ, सेमिनार करना, क्या ज़रूरत अब इस बात की है कि इन सारी चीज़ों, फ़ोटो सेशन, वीडियोग्राफी से बाहर निकलकर हकीकी मानों में काम करने की ज़रूरत है और घर घर जाकर अब वालिदैन को, लोगों को, मुआशरे के अंदर हर एक ज़िम्मेदार को करीब जाकर समझाने की ज़रूरत पड़ रही है कि ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक सतह तक पहुँच गई हैं, अब यहाँ से आगे कोई ऑप्शन नहीं है? और फिर जो इसी दौरान एक बात काफ़ी ज़्यादा इन दिनों सोशल मीडिया पर, मैं आपकी भी वीडियोज़ काफ़ी देखता हूँ जिस पर लोग लिखते हैं कि सोशल बाइकॉट किया जाए, इस पर आपका नुक्ता नज़र क्या है?
पहला ये जो इज्तिमाई जिम्मेदारी है, मैं नहीं कहूँगा टोटली, इस पे मैं इनकार नहीं कर सकता कि नहीं निभा रहे हैं, लेकिन मुअस्सर अंदाज से नहीं हो रहा। और जो इदारे मेरे ख्याल से बहुत कम इदारे हैं जो इफेक्टिव काम कर रहे हैं, बाकी सब यही जैसे आपने भी फरमाया जो है अपना वो पब्लिश करने के लिए अपना वो आने, इतना उनका भी, मैं अगर ये एक जुमला उनके लिए कहूँ वो ये है कि अक्सर इदारे जो फलाही इदारे हैं, जो हैं, सब नहीं, अक्सर इदारे जो हैं उनका जो इस पे जो इक़दाम है उनके वो मुअस्सर नहीं है, वो इस पे ज्यादा असर नहीं है, गर्च की बाजी है। और जो आपने ये वालिदैन की भी, बिल्कुल वालिदैन भी उस तरह से जो है जिम्मेदारियां हकीकी तौर से नहीं निभा रहे। और आपने जो आखिर में ये फरमाया, इसको आकर रिपीट करें तो मैं, सोशल बाइकॉट की जो बात कही जा रही है कि जो लोग इस सप्लाई चेन का हिस्सा है उनके साथ, देखें कहीं ना कहीं आपको तो कुछ नाफिज करना है सिविल सोसाइटी के जरिए अगर आप चाहते हैं, इज्तिमाई के जरिए अगर आप चाहते हैं, तो अव्वल कदम बाइकॉट नहीं है, सोशल बाइकॉट अव्वलीन कदम नहीं है। पहले हमें उनके साथ बात करनी है, देखना है, अगर हम पूरे इस हिसाब से फेल हो जाएं और वो अपने इस काम पे एडमेंट है कि नहीं जी मुझे ये करना ही, बावजूद कि उसकी नसीहत हम करें सारे, तो फिर मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे उसे भी एहसास हो जाए कि वो इस समाज का वो हिस्सा है जो इस समाज को जो है बुराइयों की तरफ ले जा रहा है, उसे एहसास भी ऐसा हो जाए जब वो सोसाइटी उससे जो है सोशल बाइकॉट करे। लेकिन इससे पहले जो इकदाम है वो करे, पहले ही सोशल बाइकॉट ना करे। अच्छा, ये जो अभी हमारा इतना वसी नेटवर्क है सूबा कश्मीर की, अगर मैं बात करूं कि हर चौराहे पर, हर इलाके के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर हमारी मस्जिदें हैं, और एक नहीं कई कई मस्जिदें हैं, इबादत गाहें हैं, खानकाहें हैं, बुक्का जात हैं या फिर इमाम बारगाहें हैं, तो वहाँ पर भी कमेटियाँ हैं मकामी तौर पर। क्या मैं ये समझूं कि अगर उन कमेटियों को रीएक्टिवेट सही तरीके से किया जाए कि भैया आपकी जिम्मेदारी सिर्फ सेहत सफाई करना मस्जिद का नहीं है, बल्कि इलाके की सफाई करना बुनियादी मामला है, और उन घरों तक पहुंचना जहां पर ये पेशेंट्स हैं, अब इनको मैं पेशेंट कहूँगा जी, अब ये मानना पड़ेगा ये दर्द है हमारे लिए, उन पेशेंट्स तक पहुँचना, उन पेशेंट के वालिदैन तक भी पहुँचना। क्योंकि जो सूरत हाल आगा साहब है वो ये है कि कुछ पेशेंट्स के साथ हमने जब बात की तो एक कहानी लगी, जब वालिदैन के साथ बात की तो हम टूट गए। मैं ज़ाती बात आपको आपके सामने शेयर करूं, मैं टूट गया और हिम्मत नहीं हुई कि उस बहन से, उस माँ से मैं और कुछ सुन पाऊं। इस तरीके की भयानक सूरत हाल है कि बिल्कुल काबू से बाहर वो बच्चे हो गए हैं जो ये ड्रग्स ले रहे हैं। तो क्या मेरी और उन कमेटियों की जिम्मेदारी नहीं है कि उन घरों तक भी पहुँचे और उनको जो फिलफोर ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, उन तक वो पहुँचाया जाए ताकि वो बच्चा बचे? बिल्कुल जनाब, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो मस्जिदें हैं, जो इमाम बाड़ा हैं, जो दीनी इदारे हैं जी, कुल्ली तौर पे हम कर सकते हैं, उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी यही है। ये एक दूसरे के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाने से बेहतर है कि हम अपने बच्चों को बचाएं। मस्जिदों में जो है भीड़ जमा करने से कि यहाँ पे नमाजें पढ़ते हैं, उससे बेहतर है कि हम अपने इलाके का दौरा करें, देखें कहाँ पे क्या मसले हैं। और हमारे जो खतीब है, जो हमारे अइम्मे जमात और जुमा है, कि आज की जो है प्रेफरेंस होनी चाहिए इसी पे बात करें। तो वो एक्सपर्ट से खुद बात करें, फिर एक्सपर्ट से आप वो राय लें, फिगर्स लें, डाटा लें, तो फिर वही अपने जुमा के खुतबात में या दूसरे जो खुतबात होते हैं उन पे बात करें। और दीन का एक असर है, इसके हम इनकार नहीं कर सकते। अगर हमारे ये दीनी इदारे ग्राउंड पे आके एक लाए अमल अपना बनाएं और लोगों तक पहुंचे और देखें कि क्या हो रहा है, तो उनकी बात का जो है वो असर शायद एक एक्सपर्ट, एक डॉक्टर, एक साइकियाट्रिस्ट से ज्यादा हो सकता है। लेकिन अभी की जो हालत है, अफसोस ये है कि हमारे जो दीनी इदारे हैं इन मसलों पे ये उनके लिए सानवी मसला है, ये पे बात नहीं करते हैं, उन दूसरे मसले उनके पास हैं। जब तक हमारे जवान, जब तक ये सारे नमाज गुज़ार इस दलदल में न फंस जाए, तब तक उनको पता नहीं चलेगा। काश कि वो ये जो हम दीनी इदारे हमारे बेदार हो जाए, ये कमेटियां हैं, ये आगे आए और ये काम करें, ये मुअस्सर। क्या आगा साहब आपसे हम ये तवक्का करें आज के दिन में कि आपकी एक पहल हो इसकी ओर कि हम चलें, पहले उन मरकज़ों तक एक बार तो नज़र मारें कि जहाँ पर ये बीमार रोज़ आते हैं इलाज के लिए,
پھر جا کر ہمارے ہوش خود اڑیں گے اور ہم خود ایک الگ دشا میں چلنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک پہل کرنے کی ضرورت ہے, کچھ لوگوں کو لے چلنے کی ضرورت ہے کہ بھیا دیکھو میرے شہر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو. کیا اس پہل کو آگے بڑھانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ان مرکزوں تک جایا جائے جو ابھی شہر کے اندر کچھ مرکز کام کریں, جیسے آپ کو بھی پتا ہے بالکل 2-4 مرکز ہی ہے اور بیمار لاکھوں کے اندر ہے. بالکل, ایک مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن سینٹرز ویل ایکوپڈ نہیں ہیں, جتنے ہمارے بیمار ہیں اتنے نہیں. تو یہ صحیح ہے کہ فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ شنیدن کئی بود مانند دیدن, جو ہم سنتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اس میں فرق ہے. تو اگر ائمہ جمعہ و جماعت کو جو ابھی جو جن اداروں کے تحت ہیں, تو اگر وہ ان کو لے جائیں ان جگہوں پہ تو دیکھیں وہ کیسز کو دیکھیں آنکھوں سے, تو شاید ان کے خطبات کا موضوع جو ہے وہ چینج ہو جائے. بالکل یہ ایک ضرورت ہے انشاءاللہ. میں نے بھی پچھلے سال سے جب ہمارا ایک فگر آیا تھا تو ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اجتماعات ہیں ان میں ہم ایکسپرٹس کو لاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جوانوں کے ساتھ بہت گفتگو ہوتی ہے 1 to 1, جن کا ڈپریشنز کے شکار ہیں یا کوئی اس مسئلے میں ہے. تو اپنی طور سے یہ پہل کرتے ہیں, لیکن میں اس کو کافی نہیں مانتا جب تک سب مل کے ایک عزم کریں کہ اس کشمیر کو اس دلدل سے نکالنا ہے اور اس بقول آپ کے اس پیرور شیواری کو اس ناپاک چیز سے پاک کرنا ہے. یہ تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ہم سب مل کے اس پر کام نہ کریں. ایک آخری جملہ جو انٹائر پوری اسٹیٹ کے لیے آپ کا ہو, اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہو جو اس سپلائی چین کا حصہ ہے, کہ کتنا خطرناک معاملہ وہ اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں اور قرآن اور حدیث اس کی کیا کچھ تنبیہ کر چکا ہے. میں 2 باتیں کہوں گا. ایک یہ کہ قرآن کی آیت میں جس میں یہ حرام ہے, یہ چیزیں شریعت کے لحاظ سے بھی یہ چیزیں حرام ہیں, ان کا کاروبار کرنا حرام, ان کے اس کاروبار سے پیسے کمانا حرام, اس کو استعمال کرنا, ایک یہ چیز ہے. دوسری یہ کہ اگر اس سے یہ چھری سے آپ قتل نہیں کرتے ہیں, آپ ایک کوئی کیپسول آپ دے دیں یا کچھ بھی دے دیں, تو آپ کا فرمان ہے جس نے ایک آدمی کو بے گناہ قتل کیا, اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ جو اس چین کے حصے ہیں, جو یہ ڈرگس جو ہے دیتے ہیں آگے پہنچاتے ہیں ان لوگوں تک, وہ بالکل قاتل ہیں. وہ قتل کا کام کرتے ہیں, وہ نسلوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ ناقابل قبول انسانیت کے لحاظ سے بھی ہے, اسلام کے لحاظ سے بھی ہے, اور مجھے نہیں لگتا یہ اس سے شاید اگر وہ دولت کما سکتے ہیں اس سے کوئی ان کو آگے کوئی فائدہ ہوگا. دنیا بھی ان کی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب. آغا صاحب بڑا امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ اب میری جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی انجمنیں ہیں, جتنے بھی مذہبی ادارے کام کر رہے ہیں ریاست کے, کیا ان کے لیے بھی ایک ضابطۂ اخلاق نہیں بنانا کہ میں نے جو ڈونیشن لینی ہے اب میں یہ کس سے لے لوں؟ کیا میں یہ ہزاروں روپیہ جس سے لے رہا ہوں کیا یہ واقعتاً حلال ہے یا یہ اسی چیز سے آئی ہے جس کو لے کر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ میرا نوجوان, میرا بھائی, میرا بیٹا, میری بہن اس دلدل میں ہے کیونکہ منشیات ہے اور بیچنے والے بھی ہم ہی ہیں, کھانے والے بھی ہم ہی ہیں, اور یہی پیسہ پھر میں ان اداروں میں بھی لگا رہا ہوں. تو کیا مذہبی پیشواؤں پر بھی ایک بڑی ذمہ داری عائد نہیں ہے کہ کھل کر نہ کریں ان چیزوں کو؟ بالکل, جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بھی مذہبی ادارے ہیں یا مذہبی لوگ ہیں ان کا ایک اثر ہوتا ہے. اگر وہ عملاً اس پہ آئے, مثلا جب ہم ڈونیشن لیتے ہیں, اگر ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ کہیں ان چیزوں میں ملوث ہے, ان کے گھر جو ہے نہ چاہے سے ڈونیشن نہ لے, تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا اثر انداز ہو سکتا ہے, تاکہ یہ علماء اگر اس پہ پیش قدم آ جائیں تو بہت اثر پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ابھی یہ ہے کہ جو ہے اچھا انسان بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے, برا انسان بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے, جو بالکل قابل قبول نہیں ہے. برے سے نفرت کرنی ہے, اچھے کو گلے لگانا ہے, یہ ہمارا جو ہے بننا چاہیے, ہمارا دائیں عمل بننا چاہیے. کیا میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ علماء کی طرف سے ایک آواز آئے گی کہ بس اب ہم ان لوگوں کا تعاون نہیں کریں گے, کیونکہ جب وہ آپ جیسے قداور شخصیات کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ بھی کہیں بڑا رانگ جاتا ہے, میسیج کہیں غلط جاتا ہے. اور سبھی, میں آپ کا نام بڑے معذرت ادب کے ساتھ لے رہا ہوں, آپ یہ اپنے ساتھ نہ لیے, میں اوور آل یہ بات کر رہا ہوں کہ جب لیفٹ رائٹ فوٹوز بعد میں آتی ہیں اور بعد میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی 1 سال میں کروڑ پتی بنا کیسے, سب کو پتا ہوتا ہے, لیکن زبان پر کوئی نہیں لا رہا ہے.
جی ایک وہ جرأت کی ضرورت ہے، جس کو بھی پتا چلے کہ یہ بندہ ان غیر انسانی کاموں سے جو ہے دولت مند بنا ہے تو ان کو اپنے سامنے جو ہے آنے نہ دے. لیکن اب ایک اس میں ہے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ہے. اگر پتا ہو کے بھی یہ کرتا ہے تو میرے خیال سے اس عالم کے ساتھ بھی بائیکاٹ ہی کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا ہادی صاحب وقت دینے کے لیے اور صبح ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. معاملہ اس لیے بڑا حساس ہے کیونکہ میں لگاتار پچھلے کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب عمر کی حد بچی نہیں، اور عمر کی حد اس لیے نہیں بچی کیونکہ معاملہ 7 سالہ بچے سے لے کر 75-80 سالہ بزرگ تک چلا گیا ہے. اور اس میں کرائٹیریا صرف مرد نہیں ہے، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اور انٹائر ہمارا نیشن جو جموں کشمیر کا یوا ہے جس کو لے کر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیوچر ہے جی میرا، یہ میرا مستقبل ہے، وہ آہستہ آہستہ کر کے دم توڑ رہا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ 33,000 سرینج اگر ہم سروے رپورٹس کو صحیح مانیں تو یہ میرے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ ہر دن 33,000 سرینج آتے کہاں سے ہیں، یہ بیچنے والا کون ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر یہ ڈرگز آ کیسے رہی ہے. اس امید کے ساتھ کہ پولیس متحرک ہو، پولیس باخبر رہے ان تمام معاملات سے، اور چھوٹے نہیں بڑے لوگوں پر کارروائی ہو تاکہ یہ ناسور ہمیشہ کے لیے ختم ہو. چھوٹا سا